جی آج میں صبح صبح بنا رہی ہوں ویجیٹیبل آملیٹ ناشتے میں بہت ہی مزے کا۔ تو جی میں نے 2 انڈے لیے ہیں اور ان کو میں نے بیٹ کر لیا۔ اس کے ساتھ میں نے ویجیٹیبلز لی ہیں۔ ویجیٹیبلز میں نے پالک لی ہے، شملہ مرچ لی ہے، گاجر لی ہے، پیاز لی ہے، ٹماٹر لیا ہے، بند گوبھی لی ہے اور ایک میں نے ہری مرچ لیا ہے، اور ان سب چیزوں کو میں نے چاپ کر لیا ہے باریک باریک۔ اور یہ جو ویجیٹیبلز ہیں میرے پاس یہ سب ایک ایک کھانے کے چمچ کے قریب ہیں۔ اب میں نے ویجیٹیبلز کو انڈے میں ایڈ کر دیا اور میں اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ اس کے بعد میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ بلیک پیپر اور پیپریکا پاؤڈر ایڈ کر دوں گی۔ بہت مزے کا یہ بنتا ہے، آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ لوگ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس میں اولیوز، مشرومز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی اب میں اس میں ایڈ کر لوں گی نمک، ہاف چائے سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے نمک لیا ہے، اور اتنی ہی ریشو میں ہم پیپریکا پاؤڈر لے لیں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بلیک پیپر۔ بہت تھوڑی سی آپ نے اس میں بلیک پیپر ایڈ کر لیں گے۔ آپ اس کو صرف بلیک پیپر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گھی لے لیا ہے، آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں، دیسی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ڈالڈا گھی یوز کیا ہے۔ گھی جب گرم ہو جائے گا میں اس کی فلیم بالکل لو کر دوں گی، اور لو فلیم پہ میں اس کو کوک کروں گی تاکہ انڈا اچھے سے کوک ہو جائے۔ آپ اس کو بریڈ کے ساتھ اور پراٹھے کے ساتھ کھائیں یا پھر اس کو سمپل چائے کے کپ کے ساتھ کھائیں، بہت مزے کا لگتا ہے۔ اب میں اس میں انڈا ایڈ کر دیتی ہوں اور فلیم میں نے لو کر دی ہے۔ جب ایک طرف سے یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا تو ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے اور اس کو دوسری طرف سے کوک کر لیں گے۔ میں اس کی سائڈ چینج نہیں کروں گی، میں اس کو فولڈ کر لوں گی۔ تو جی یہاں پہ میں اس میں چکن بھی ایڈ کر دوں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس چیز ہے تو آپ چکن کے ساتھ چیز بھی ایڈ کر لیں، اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور بچے بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ اب میں اس کو فولڈ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے اچھی طرح سے کوک ہو چکا تھا۔ اس کی ایک سائڈ جب کوک ہو جائے گی تو میں اس کو پلٹوں گی اور اس کی دوسری سائڈ کوک کر لوں گی۔ تو جی ہمارا ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی۔ پراٹھے کے ساتھ ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ اور جب اس کی ایک سائڈ کوک ہو گئی تھی تو میں نے اس کو پلٹ لیا تھا اور دوسری طرف سے بھی میں نے اس کو فلی کوک کر لیا تھا۔ مزیدار سا ہمارا پراٹھا اور ویجیٹیبل آملیٹ ہو گیا تھا ریڈی۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بچوں کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کو کچھ ڈیفرنٹ بنا کے دیا جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ویڈیو ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی، اب میں بناؤں گی ایگ پراٹھا رول۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ایگ پراٹھا رول کیسے بنانا ہے ہم نے بچوں کے لیے۔ اب میں اپنے بیٹے کے لیے رول بنا رہی تھی۔ اسی انڈے کو میں نے فنگر کٹنگ کیا تھا اور اسی سے میں رول بنانے لگی تھی۔ سادہ گھر کے پراٹھے پہ ہم وہی انڈا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ ویجیٹیبلز، جو بھی ویجیٹیبلز آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہیں آپ وہ لگائیں۔ اس کے بعد آپ کیچپ لگائیں، مایونیز لگائیں اور رول کر کے بچوں کو دے دیں۔ تو جی یہ ایگ رول، بچوں کا ایگ پراٹھا رول ہو جائے گا ریڈی اور بچے بہت مزے سے کھا لیں گے۔ یہاں پہ میں اب اس پہ کیچپ ایڈ کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مایونیز لگائی تھی اور پھر میں نے اس کو رول بنا لیا تھا۔ تو میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی۔ میں نے یہاں پہ صرف 2 ویجیٹیبلز لی تھیں، شملہ مرچ اور بند گوبھی۔ آپ اس میں گاجر، پیاز اور ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم تھا اس لیے میں نے اس میں پیاز ایڈ نہیں کیا تھا۔ لاسٹ میں تھوڑا سا اوریگانو اسپرنکل کر دیا تھا میں نے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ وہ ایڈ مت کریں۔ اب ہم اس کو رول کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے درمیان میں سے۔ بہت ہی یمی اور بہت ہی ہیلدی، آپ لوگ اس کو ضرور بچوں کو بنا کے دیں، ٹرائی کریں۔ تو جناب یہ تھے میری آج کی سمپل سی ریسپی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔